یہ حدیث تو صحیح مسلم کی ہے، اس میں آتا ہے کہ گالی دے تم احسان کرو، اس میں آتا ہے کوئی توڑے تو تم جوڑو، لیکن ہم نے کون سا علم پڑھ لیا؟ اینٹ کا جواب پتھر ہونا چاہیے۔ وہ میں نے کافی ڈھونڈا ہے، شاید کوئی آیت رہ نہ گئی ہو جو ہمیں یاد نہیں ہو سکی، اتنے پکے حافظ بھی نہیں ہیں ہم، لیکن کوئی آیت ملی نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا ذخیرہ حدیث میں دیکھیں، شاید یہ کہیں لکھا ہوا ہو کہ اینٹ کا جواب جو ہے پتھر ہو، جواب الطوب الحجر، کہ اینٹ کا جواب پتھر ہونا چاہیے، آخر میں لکھا ہو اخرجہ البخاری فی صحیح، امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، کہیں ملی نہیں، کہیں حدیث ہے ہی نہیں۔ اور ہم کیا سیکھ بیٹھے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حالات تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں، پہلے یہ مصیبت تھی دیہاتوں میں، اب دیہاتیوں کو دیکھ دیکھ کے شہریوں نے بھی سیکھ لی۔ وہ دیہاتی صبح صبح اٹھتے ہیں، لڑائی شروع ہو جاتی، اور پتہ لڑائی میں سب سے آگے کون ہوتا ہے؟ مرد نہیں ہوتے، ناراض نہ ہوئیے گا، یہ کمال عورتیں کرتی، اپلوں پہ لڑائی ہو گئی، اب پردہ وہ دیہاتی کوئی کرتے نہیں ہیں، اور عورتیں سر پہ دوپٹہ ہوتا نہیں ہے، ادھر سے ناشتہ بھی کیا نہیں ہوتا، تم فلاں، وہ کہتی نہیں تم فلاں، کرتے کرتے 10 بج جاتے ہیں، اور جب سر پہ ڈائریکٹ وہ شعائیں سورج کی پڑتی ہیں، سب گرمی کی، ادھر سے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور بول بول کے زبان بھی تھک جاتی ہے کہ کافی ہو گیا خطبہ لمبا، بس کریں۔ تو پھر آخر میں تو حیران ہوں کہ وہ دیہاتی عورتیں پھر بھی نہیں کچھ کہتی، پتہ کیا کہتی ہیں؟ اچھا پھر تینوں میرا صبر ہی پہ ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ تھکتی نہ تو یہ خطبہ اللہ کے فضل سے زور تک جاری رہنا تھا۔ اور یہی چیز آج شہریوں میں آ گئی۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص نے گالی دی ہے، صحابی رسول، برا کہا ہے، وہ کہتے ہیں اس بھائی سے پوچھ، اس کی کوئی ضرورت ہے جو میں پوری کر سکتا ہوں، اس کو ذرا کھانا کھلا دو، اگر اس کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں پوری کروں۔ یحییٰ بن معین کو ایک شخص نے گالی دی، وہ مسکرانے لگ گئے، ساتھی نے پوچھا لما لم ترد علیہ، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے، بزدل ہو؟ اگر یہاں ہوتے تو کہنا تھا ارے بزدل ہو گئے، بولو نا، اس کو جواب دو۔ انہوں نے مسکرا کے کہہ دیا فلماذا تعلمت اذن، اگر میں نے گالی کا جواب بھی گالی ہی دینی تھی تو پھر میں نے دین کیوں پڑھا؟ اور دین ہی تو انسان کو خوبصورت بناتا ہے، یہی تو انسان کی تہذیب کرتا ہے، یہی تو انسان کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، علم ہی تو انسان کی نوک پلک سیدھی کرتا ہے اور اس کو ڈیٹریکٹ ہونے سے بچاتا ہے۔ علم پڑھ کے بھی گالی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کتنے لوگ ہیں جو گالی دے کے دلائل بھی دیتے ہیں کہ گالی دینا جائز، اور حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا الشیطان، تم شیطان کو بھی گالی نہ دو، اس سے بھی شیطان ہی راضی ہوتا ہے۔ اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں ہے، جس سے برا مخلوق میں ہے ہی کو نہیں، تو کسی مسلمان کو گالی دینا جائز ہے؟ پھر کسی نمازی پرہیزگار کو گالی دینا جائز ہے؟ پھر کاش یہ دین کی صحیح فہم یہ دنیا کے پاس آ جائے تو بہت ساری برائیوں سے رب تعالیٰ انہیں محفوظ کریں گے۔